عزیز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو خدا قدوس ہمیشہ آپ کو آپ کی علمی سرگرمی میں اور آپ کو آپ کی زندگی میں جو آپ کا ایک خاص مقصد ہے اس میں پہچاننے کی، آگاہی حاصل کرنے کی اور کامیابی حاصل کرنے کی امید طاقت عطا کرے۔ ہمارا آج کا موضوع وہ خواب ہے۔ بنیادی طور پر اس کائنات کا مطالعہ کریں، اس لفظ کے پس منظر کو دیکھیں تو اس کائنات کی ایجاد یا دیگر انسانی زندگی میں جو ایجادات ہوئی ہیں ان کا مرکز لب لباب یا مرکز عنصر کہہ لیں وہ اس لفظ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کائنات کی تخلیق بھی اسی لفظ کے پس منظر کے متبادل ہمیں وہ ملتی ہے۔ خواب اس میں مذکر ہے جس کا متبادل نام ہم سپنا، رویا یا بشارت یا سونے کا عمل یا کیفیت بھی کہتے ہیں، یعنی نیند اور خیال ہے جس کے ذریعے انسان اپنی اس تخلیقی صلاحیت کو مزید مضبوط اور مستحکم کرتا ہے، جس کی بنا پر اگر دیکھیں تو ابتدائے عالم سے لے کر اب تک ہر دنیا میں آنے والا انسان اس لفظ یا اس کیفیت سے وابستہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے۔ اس لفظ کا متضاد دیکھیں تو ہمارے پاس تکلیف آتا ہے، یعنی فکر کے باعث نہ سونے والا رد عمل ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ چیز ایک واضح ہوگی کہ انسانی زندگی کا جو مرکزی نقطہ یا لب لباب اس لفظ کے ساتھ یا اس کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لفظ کے ہم تعریف دیکھیں گے سب سے پہلے، تو پھر اگلی بات کرتے ہیں تاکہ بآسانی طریقے سے ہمیں انسانی زندگی میں اس کا جو رول ماڈل یا کردار وہ سمجھ میں آ سکے۔ کہتے ہیں مختلف نکاتوں کی رائے کی روشنی میں کہ وہ بات جو انسان نیند میں دیکھے یا کرتا ہے وہ خواب کے حصے میں آتی ہے، خواب کہلاتا ہے۔ مزید سادہ لفظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو کہا جاتا ہے کہ وہ سیڑھیاں جو انسان کو منزل تک لے جانے میں معاون یا مددگار ہوتی ہیں اسے خواب یا ڈریم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کے مابین جو تعلق استوار کرتا ہے، باہمی ربط کو مزید مستحکم کرتا ہے، وہ خواب کہلاتا ہے اور اس کو خواب کا نام دے سکتے ہیں۔ عزیز ناظرین و سامعین، اس بات کو دیکھیں یا اس کیفیت کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، اور یہ واضح چیز یہی ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس صرف ایک ہی چیز باقی رہتی ہے جسے خواب یا خیال یا تصور کہہ سکتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام کی بات کریں تو اس تسلسل میں جناب یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے ایک معجزاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس ساری کائنات کو، اس ساری باتوں کو اگر دیکھا جائے تو انسان اس کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک عظیم تحفہ، ایک گفٹ ہے جسے گاڈ گفٹ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کس کیفیت میں انسان خواب دیکھتا ہے، یہ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے، ہم اس کو بھی دو لفظوں کے اندر جان لیتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ یا پل ہے جب انسان کی آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی ہیں، وہ خواب کی کنڈیشن یا صورتحال یا اس کو آگاہی کے طور پر سامنے لے کر آتی ہے، اور اس کو انگریزی کے اندر ریم کا نام دیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر موضوع۔ اب اس لفظ کے پس منظر پر، اس کنڈیشن یا صورتحال کے پس منظر پر ہم نے دیکھا کہ انسان کی زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے، انسان اس کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ خدا کی طرف ایک عجیب اور منفرد تحفہ اور نعمت ہے جس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ یہ انسان کو آگے بڑھنے میں سیڑھیوں کا کردار وہ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہوگی کہ ساری کائنات اور ایجادات اسی کی مرہون منت ہے۔ تو اس بات کو ضرور سوچیے گا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا خدا کی طرف سے یہ عظیم تحفہ، کیا ہم اس کو اس مطابق سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔